السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اعمال رمضان میں سے۔ آج ہم پڑھیں گے آخری عشرہ لیلۃ القدر کی عبادت۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس لیے عشرے کے ساتھ لیلۃ القدر کے وابستگی ہونے کی وجہ سے اس عشرے کی فضیلت رمضان کے دوسرے عشروں سے زیادہ ہے۔ آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ لیلۃ القدر، لیل با معنی رات، قدر کے معنی عظمت و شرافت کے آتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ، استغفار اور عبادات کے ذریعے صاحب قدر و شرافت بن جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ اس کی فضیلت کے بیان کے لیے قرآن مجید میں ایک پوری سورۃ القدر کے نام سے نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینے سے افضل اور بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی۔ اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر کس رات میں ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ اسے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نشاندہی کے طور پر فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے، جو کہ جمہور علماء کے نزدیک 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ فضائل رمضان کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27، 29ویں شب میں۔ اس مضمون کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا خیال تھا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں ہی میں ہوتی ہے۔ علامات شب قدر۔ شب قدر کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارے اعمال رمضان میں سے جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اس پہ عمل کرنے والا بنا دے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور یہ باتیں آپ بھی سنیں اور سیکھیں اور اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس پہ خود بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ کا ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا، تو آج کا ہمارے تیسرا عشرہ تھا، آخری عشرہ جو ہے رمضان کا، لیلۃ القدر کی عبادت کے اوپر۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت، مبارک طریقے اور مبارک عمل ہماری زندگیوں میں شامل ہو سکے اور اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔